میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درد پڑھنا سکھا دیا۔ ہم سب کو بھی ڈاکٹروں کی طرح ہونا چاہیے، جو علاج سے پہلے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر تو کیوں راضی نہیں ہے؟ اپنے دل سے حسد، نفرت اور عداوت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ اگر شعور نہ ہو تو جنت ہے دنیا، بڑے عذاب میں گزرتی ہے یہ آگاہی کے ساتھ۔ رابطے بھی رکھو، راستے بھی رکھو، لوگوں سے ملو بھی، فاصلے بھی رکھو۔ کسی کی مشکلوں میں تو کسی کے کام آ جانا، تیری ناممکنوں کو وہ کبھی ممکن بنا دے گا۔ ہے مسلسل میرے سر دھوپ کسی صحرا سی، لاکھ دیواروں کے سائے سے لپٹ کر دیکھا۔ گنے چنے ہوئے سینوں میں جھانکتا ہے یہ نور، ہر ایک پر نہیں ہوتی عطا محبت کی۔ کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی، محبت راستہ ہی راستہ ہے۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے رہنما ہمیشہ بہادروں کو بناؤ، اس لیے کہ بہادروں کی رہنمائی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اپنا محل اپنے اندر خود بنا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے قید خانے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ عشق کو پہلے لا کے وظیفے سے آگاہ کر، پھر اسے الا اللہ کے رمز سے آشنا کر۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت اور ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھیں، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچ اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ فرماتے ہیں، زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب بیمار شخص کا فیصلہ آتا ہے
تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہیں۔ جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی۔ جو استعمال ہوتا ہے وہی ترقی بھی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہوس، زر اور وجود کی لذت چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ عقل گناہ کے وقت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ جو کمالات اللہ تعالی اپنے دوست کو عطا کرتا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جانور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔ اپنے راز کی خود حفاظت کرو، جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ تو نفس کی ایک خواہش پوری کرتا ہے، اور وہاں تیرے اور تیرے رب کے درمیان سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ بدنام ہونے کے بعد منافقت نے اپنا نام بدل کر مصلحت رکھ لیا۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ خواب وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتے ہیں، پھر بے شک زندگی کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ لوگوں کا دکھ بانٹ لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنو۔ اپنے چہروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور بھلائی ہے۔ جہالت احساس کمتری بھی پیدا کرتی ہے، اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش رہا کرو، یہ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو دھیرے دھیرے اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بن جاتی ہیں۔ اے انسان، قابلیت کو خود میں پا کر بے وقوف نہ بن کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ دنیا میں آئے ہیں، کہانی تو بنے گی، کتابی نہ سہی زبانی تو بنے گی۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔
تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ کمینہ صفت لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ اگر مخلوق اپنی ہستی پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈھونڈتے ہو جا بجا، کیوں کھوجتے نہیں خود تم میں۔ جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ دستکیں دے رہی ہے مشیت، سونے والا مگر سو رہا ہے۔ کچھ تو مطلب ہے ان زلزلوں کا، کچھ تو زیر زمیں ہو رہا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ یہاں لوگ دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، اور تم صاحب کس گمان میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے نا علم ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں، تو یقیناً اس کے جہل کے باعث اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ صبح اس وقت نہیں ہوتی جب سورج نکلتا ہے، صبح تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی جاگ اٹھے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک بت مجھے بھی گوشۂ دل میں پڑا ملا، واعظ کو وہم ہے کہ اسی کو خدا ملا۔ حیرت ہے اس نے اپنی پرستش ہی کیوں نہ کی، جب آدمی کو پہلے پہل آئینہ ملا۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایت کو چھوڑ دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی قدر کرنے میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے
ہتھوڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غم زندگی غم بندگی، غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط، خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرے اور نہ ہی کسی کے عیب چھپاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، کسی حال میں بھی ہو، خواہ سست ہو یا حشاش بشاش، کاموں کے سلسلے میں ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کیجیے، برا وقت اور برا بندہ زندگی میں آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائیں، ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، آپ بھی اپنا لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے
بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ توکل، اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ خود انسان کے بنائے ہوئے اصول تو ایسے ہیں کہ جو چیز ایک کے ہاں بدترین ہے، دوسروں کے ہاں وہی بہترین ہے۔ کسی کے برا یا اچھا کہہ دینے سے آپ اچھے یا برے نہیں بن جاتے۔ اچھائیوں برائیوں کا بھی ایک پیمانہ ہے، وہی جو آسمانی صحیفوں سے اتارا جاتا ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو بھلا کون جگا سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی رہنے والے کا محبوب بھی باقی ہی ہوگا۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے خدا، تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، تو ہم پر رحم فرما۔ صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں خدا کی رحمت پر بھروسہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا بھروسہ توڑنے والوں میں سے نہیں، معجزے انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں ایک طویل مدت دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوائی کی مقدار بڑھا دو۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ الجھنیں کئی جھک کے بھی سلجھائی جاتی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ ہر چیز میں حسن ہے لیکن نظر کسی کسی کو آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ صرف مری ہوئی مچھلیاں ہی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہیں۔ سورج سے سبق سیکھنا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے دیکھو، کیونکہ یہ طلوع بھی ہوگا۔ ذہانت کی سچی نشانی جانکاریوں کی فراوانی نہیں بلکہ خیالات کی گہرائی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جیے تو ایک ہی بار کافی ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ کسی سے اپنا مقابلہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں
لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کی بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی، اور یہ بھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ اسے اپنا دوست بنائے یا دشمن۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ چل نہیں سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔